نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج کل جو ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات مبارکہ، آپ کا طرز زندگی۔ تو اس سلسلے میں آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گھریلو زندگی تھی اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اس کا آغاز کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو قاطع کار تھے دن کے، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک حصہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے، ویسے تو آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے، لیکن مخصوص ایک وقت رکھا ہوا تھا کہ اس میں صرف آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے تھے، ملاقات کم فرماتے تھے کسی سے۔ ایک جو وقت تھا وہ اپنے گھر کے افراد کے لیے رکھا ہوا تھا، ازواج مطہرات کے لیے، اور خاص طور پہ آپ اپنی لاڈلی اور چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں اکثر تشریف لے جاتے اور دونوں شہزادوں کے ساتھ اکثر کھیلا کرتے تھے، ان کو اپنی کمر پہ سوار کرواتے، بی بی کے گھر آپ اکثر وقت گزارا کرتے تھے، یعنی جو بھی خاندان کے افراد تھے ان کے ساتھ آپ ملتے جلتے تھے۔ اور جو تیسرا وقت تھا وہ آپ نے خالص اپنے آرام کے لیے رکھا ہوا تھا، اپنی آرام فرماتے تھے اس میں۔ اور جو یہ آخری وقت ہے اس میں بھی اکثر وقت جو آپ کا تھا وہ لوگوں کی ملاقات میں گزرتا تھا، تبلیغ کے کام میں گزرتا تھا۔ یعنی جو 2 وقت تھے اللہ تعالیٰ کے لیے اور جو گھر کے افراد کے لیے وہ تو مخصوص تھے، لیکن جو تیسرا وقت آپ نے اپنی ذات اقدس کے لیے رکھا ہوا تھا اس میں سے بھی آپ زیادہ وقت جو وہ تبلیغ میں اور دوسروں سے ملنے میں گزارتے تھے۔ تو جب آپ گھر میں تشریف لاتے تو سلام کرتے سب سے پہلے، یہ آپ کا حکم بھی ہے کہ جب گھر میں آئیں تو گھر والوں کو سلام کہیں، سلام کہتے تھے۔ اور پھر اگر کچھ پیش کیا جاتا کھانے کے لیے تو تناول فرماتے۔ یہ انشاءاللہ کھانے کا جو گفتگو وہ بعد میں ہوگی، بس ایک روایت آ گئی ہے۔ تو بعض اوقات آپ خود بھی پوچھ لیتے تھے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے تھے آپ ان کو کچھ کھلائے بغیر واپس نہیں بھیجتے تھے، یعنی کچھ نہ کچھ ان کو ضرور کھلاتے تھے۔ گھر میں جو آپ کے معاملات تھے آپ کو اپنی ازواج مطہرات سے دل جوئی فرماتے، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے، ان کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آتے تھے۔ ہاں اگر کبھی کوئی شرعی مسئلہ ہوتا تو پھر اس میں آپ سختی فرماتے تھے، جیسے ایک اما عائشہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا کچھ کہا تھا، ان کے قد مبارک کے بارے میں، تو آپ نے بڑی سختی سے جواب دیا تھا کہ اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو اس کے پانی کا بھی ذائقہ بدل دے۔ ویسے آپ ازواج مطہرہ کے ساتھ بڑی شفقت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور جتنے بھی گھر کے افراد تھے اور جو آپ کے خاندانی معاملات تھے، یعنی کہ جو خرچ وغیرہ کے معاملات وہ تو کوئی اتنی خاص نہیں تھے، لیکن یہ معاملات سارے حضرت بلال کے سپرد تھے، یعنی وہی انتظام یہ کرتے تھے جہاں سے بھی کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں اپنے آپ کو منفرد ہونا پسند نہیں کرتے تھے، یعنی کہ میں افضل کسی سے یہ آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ اپنے گھر کے کام کرتے، اما عائشہ کی روایت ہے کہ گھر میں اپنے کپڑے سی لیتے، اپنی جوتی گانڑ لیتے، بکریوں کا دودھ ڈھوتے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ یعنی گھر میں آپ کو اپنے آپ کو کوئی افضل فرد جو ہے وہ کہلوانا یا وہ اس طرح کی بات آپ کو یہ پسند نہیں تھی۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جو ملنے آتا تو اس کو آپ بہت ہی خوش اخلاقی سے ملتے،
بہت ہی پیار سے ملتے، بہت ہی محبت سے ملتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ اپنی ازواج مطہرات سے بہت ہنس کے بات کرتے تھے، مسکرا کے بات کرتے تھے. یعنی گھر میں جو آپ کی زندگی تھی وہ ایک عام انسان کی زندگی تھی، کہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ نبی یہ ہم سے، ہمارے ساتھ جو سلوک ان کا ہے وہ کوئی برا ہے یا کسی کی دل آزاری والا ہے. آپ ہمیشہ اپنے گھر میں ایک عام فرد کی طرح زندگی گزارتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح سلوک کریں. ہاں اگر کوئی شرعی مسئلہ ہو تو ان کو سمجھانا بھی چاہیے، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سن کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.